27واں پارہ سورۃ القمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی۔ وانشق القمر، اور چاند ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر یہ لوگ کوئی نشانی دیکھیں، یعرضوا، وہ اعراض کرتے ہیں، وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں، سحر مستمر، جادو ہے ہمیشہ سے چلا آنے والا۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ، اور ہر معاملہ، مستقر، ٹھہرا ہوا ہے۔ گزشتہ درس کے اندر پہلی آیت مبارکہ کا شان نزول ہو چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بڑا معجزہ شق قمر تھا اس کی تفصیل عرض ہوئی۔ آج دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اے میرا نبی، اگر یہ لوگ مشرکین کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس نشانی سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے، اور جادو بھی وہ ہے جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اور معاذ اللہ یوں کہتے تھے کہ پہلے انبیاء بھی دنیا میں آئے، وہ بھی ایسا ہی جادو کرتے تھے معاذ اللہ۔ تو کہنے لگے کہ ان نبیوں کے جادو کا اثر بھی ختم ہو گیا، اور معاذ اللہ اس نبی کا بھی یہ سب کچھ جادو ہے، اور اس جادو کا اثر ہی جلدی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور فرمایا ہر معاملہ ٹھہرا ہوا ہے، یعنی کوئی بھی بات قبل از وقت نہیں ہو سکتی۔ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے، لا تستأخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون، گھڑی بھر، لمحہ بھر نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب قیامت کا دن مقرر ہے تو قیامت بھی اپنے وقت پر آئے گی۔ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر یہ لوگ دیکھیں کوئی نشانی، یعرضوا، اعراض کرتے ہیں، وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں، سحر مستمر، یہ طاقتور جادو ہے یا ہمیشہ سے چلا آنے والا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا، اور ان لوگوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا، جھٹلا دیا۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور
انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اللہ کے نبی کے سچ اور حق کو نہ مانا۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر معاملہ ٹھہرا ہوا ہے، ایک وقت مقرر ہے ہر معاملے کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور البتہ تحقیق آ چکی ان لوگوں کے پاس، من الانباء، خبروں میں سے، ما فیہ مزدجر، وہ خبریں کہ جن میں ڈانٹ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اہل مکہ کی مزید اللہ نے بدحالی کو بیان کیا، ان لوگوں کی یہ بدبختی، جمع ہو کر مشرکین مکہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے چاند کو اگر آپ 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیں ہم ایمان لے آئیں گے۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ان بدبختوں نے ایمان نہ لایا، کہنے لگے یہ محمد تو معاذ اللہ جادوگر ہے، اتنا بڑا جادوگر کہ اس کا جادو آسمانوں پہ بھی اثر کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ان مشرکین کی مزید بدحالی کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اے مکہ والوں، تمہارے پاس پہلی امتوں کی ہلاکت اور بربادی کی خبریں بھی آ گئیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ، پہلے زمانے کی امتوں کی بربادی کی ہلاکت کی خبریں ان لوگوں کو معلوم ہیں، ان خبروں کے اندر بڑی عبرت اور نصیحت ہے، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں غفلت کا شکار ہیں، یہ ان لوگوں کو کوئی پتہ نہیں، عبرت بھی حاصل نہیں کرتے، نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے، اور یہ وہ عبرت کی چیزیں ہیں غافل انسان کو ڈانٹ دینے والی ہیں، جو سراپا حکمت کی باتیں ہیں قرآن کی، زجر اور توبیخ کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں کامل باتیں ہیں، لیکن یہ لوگ اللہ کے قرآن کو سن کر بھی یہ متاثر نہیں ہوتے، کفر اور شرک سے باز نہیں آتے، قرآن کی آیتوں کو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ ڈرانے والی چیزیں ان لوگوں کو کوئی نفع نہیں دیتی۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ وہ لوگ ہیں ان لوگوں کو نشانیاں، ڈرانے والی چیزیں کوئی کام نہیں آتی، عبرتی حاصل نہیں کرتے، پہلی قوموں کی ہلاکت ان لوگوں کے سامنے ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، البتہ تحقیق آ چکی ان لوگوں کے پاس، من الانباء، خبروں میں سے، ما فیہ مزدجر، وہ خبریں کہ جن میں ڈانٹ ہے، حکمت بالغۃ، وہ کامل دنائی والی باتیں ہیں، فما تغنی النذر، نہیں کام آئے ڈرانے والے، فتول عنہم، اے میرا نبی آپ ان لوگوں سے اعراض کیجئے، فتول عنہم، آپ ان لوگوں کو چھوڑیے، ان لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ یوم یدعو الداعی، جس دن پکارے گا پکارنے والا، الی شیء نکر، ناگوار چیز کی طرف، خش عن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان لوگوں کی آنکھیں، یخرجون من الاجداث، وہ نکلیں گے قبروں سے، کأنہم، گویا کہ وہ جراد منتشر، ٹڈیاں ہیں بکھری ہوئی، مہطعین، تیزی سے چل رہے ہوں گے، الی الداعی،
پکارنے والے کی طرف، یقول الکافرون، کہیں گے کافر لوگ، ھذا یوم عسیر، یہ دن تو بہت سخت ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اے میرا نبی آپ ان لوگوں کی ان باتوں سے اعراض کیجئے، آپ ان لوگوں کے انکار کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ہزاروں معجزات کا ظہور ہوا۔ ان مکہ کے مشرکوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ مبارک پر ہزاروں معجزات دیکھے، پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اللہ پاک نے تسلی دی، میرا نبی آپ ان لوگوں کے انکار سے پریشان نہ ہوں، حق قبول نہ کرنے کا انجام ان لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ فرشتہ جس دن سور پھونکے گا یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ جب پہلی دفعہ فرشتہ سور پھونکے گا، حضرت اسرافیل اپنے ہاتھ میں سور لیے، روایت میں آتا ہے کھڑے ہیں، بس اللہ کے حکم کا انتظار ہے، کب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا۔ سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی چیز دنیا کے اوپر زندہ نہیں رہے گی، سب دنیا سے چلے جائیں گے، یعنی روح قبض ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد وقفہ ہوگا، دوسری مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ پہلا جب سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل، اس کے بعد 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور یوں ہی ساری دنیا پڑی رہ جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ قرآن کہتا ہے ایسے نکلیں گے، یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، ایسے نکلیں گے پھر قبروں سے جیسے کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ ٹڈیوں کا جب غول آتا ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، اسی طریق سے انسان بھی قبروں سے نکلیں گے، بڑی تیزی سے محشر کی طرف جمع ہوں گے۔ چونکہ اربوں کھربوں انسان ہوں گے، اس لیے زمین پر اس طرح پھیلے ہوئے ہوں گے جیسے ٹڈیوں کا لشکر ہوتا ہے۔ اور مہطعین الی الداعی، قرآن کہتا ہے نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ کافر کہیں گے اللہ ہم تو اس دن کو مانتے ہی نہیں تھے، یہ تو آج بڑا سخت دن ہے، اور محشر کا میدان اس دنیا ہی کے اوپر لگے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا ساری دنیا برابر کر دی جائے گی، نشیب و فراز یہ پہاڑ کچھ بھی نہیں ہوں گے، اور ساری دنیا یہ بالکل سیدھی ہوگی، اتنی سیدھی ہوگی فرمایا کہ اگر مشرق کی طرف سے کوئی دانہ بھی پھینکا جائے گا مغرب تک یہ پہنچ جائے گا، بیچ میں کوئی نشیب و فراز کوئی آڑ نہیں ہوگی، اسی دنیا کے اوپر میدان محشر لگے گا۔ تو فرمایا کافر لوگ کہیں گے ھذا یوم عسیر، یہ تو بہت ہی سخت دن ہے، اللہ اس دن کی سختی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا یوم یخرجون من الاجداث سراعا، وہ لوگ نکلیں گے قبروں سے جلدی جلدی نکلیں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، کسی عبادت گاہ کی طرح، جس طرح لوگ عبادت خانے کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں، مشرکین بتوں کی طرف دوڑ لگاتے تھے۔ قرآن نے بھی کہا لوگ قیامت کے دن قبروں سے اٹھ کر جسموں سے ننگے ہوں گے، اسی انداز میں میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان لوگوں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے چہروں پہ
ذلت مسلط ہوئی ہوگی، گناہگار لوگ کافر لوگوں کی خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان لوگوں کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پہ مسلط ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، اللہ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ دنیا میں کافر اس دن کو نہیں مانتے تھے، اس لیے فرمایا ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، جس دن کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ دنیا میں کافر اور مشرک کہتے تھے نبی وہ دن آئے نا، وہ کب آئے گا، ہم تو اسی کے انتظار میں ہیں۔ آج وہ دن آ گیا، ان لوگوں کو بدلہ مل جائے گا۔ کافر لوگ پھر اس دن کو دیکھیں گے، پھر وہاں پہ افسوس کریں گے ھذا یوم عسر، یہ تو بہت ہی سخت دن ہے۔ اس لیے قرآن یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، اللہ نے وہ منظر بیان کیا، بڑا سختی کا وقت ہوگا، انسان کا جسم سے ننگا، کپڑے جسم پہ بدن پہ نہیں ہوں گے، سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو، پھر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنائے جائیں گے۔ تو بہرحال وہ دن سخت قرآن نے بیان کیا، اس دن میں میں نے بھی آپ نے بھی جمع ہونا ہے، وہ اس وقت کو میں نے آپ نے بھی دیکھنا ہے۔ کوئی دنیا کے رشتے کوئی کچھ کام آنے والا نہیں ہے، ہاں کام آئیں گے۔ آج اللہ کے سامنے رو، عاجزی کرو، اللہ کو مناؤ، نیکی کے اعمال کرو، چھوڑو یہ ضد بخیلیاں، حسد نفرت اور یہ دنیا کی تنگیاں، چھوڑو ان چیزوں کو، اللہ کی طرف آؤ۔ قرآن آنکھیں کھولنے کے لیے ہے تاکہ کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو یہ دن دیکھ کے افسوس نہ کرنا پڑے۔ آج اس کی کچھ تیاری کر لو، کچھ تیاری کر لو تاکہ کل قیامت کے دن رونا نہ پڑے، افسوس نہ کرنا پڑے۔ قرآن نے فرمایا مجرم لوگ بڑا افسوس کریں گے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، افسوس اتنا کریں گے اپنی انگلیاں کھا جائیں گے، لہو لہان کریں گے، اوہو میں نے دنیا میں کیا کیا۔ اور فرمایا اتنا روئیں گے مجرم لوگ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ان لوگوں کے آنسوؤں کو جمع کر دیا جائے، کشتیاں چلانی پڑیں تو کشتیاں بھی چل جائیں۔ آج آدھا آنسو بہا لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، جس نے مکھی کے سر کے برابر بھی اللہ کے خوف سے آنسو بہا دیا، اللہ جہنم کی آگ اس آنکھ پہ حرام کر دیا۔ آج تھوڑا سا بھی رونا بڑا قیمتی ہے، اپنے آپ کو نادم کر لو اللہ کے سامنے، گناہوں سے معافی مانگ لو۔ موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، نہ چھوٹے کو دیکھتی ہے نہ بڑے کو دیکھتی ہو، ایک منٹ بھی مہلت نہیں دیتی، مہلت ایک منٹ کی نہیں ہے۔ اس لیے غفلت کی چادر میں بھی اتاروں، آپ بھی اتاریں، اس دن کے لیے تیاری کرو، وگرنہ افسوس کرنا پڑے۔ اللہ مجھے اور آپ